السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا۔ لاہور کے علاقے ہجروال سے 4 روز سے لاپتہ 4 بچیوں کا سراغ نہ مل سکا۔ رکشہ ڈرائیور اور محلے دار گرفتار۔ محلے دار عمران رات 11 بجے تک بچیوں کے ساتھ رہا۔ رکشہ ڈرائیور نے بچیوں کو رات 12 بجے EME سوسائٹی کے قریب اتارا تھا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ماہم قتل اور زیادتی کیس، ملزم ذاکر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، 8 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کراچی حیدرآباد ویکسینیشن میں سب سے پیچھے ہے، کارکردگی میں سندھ حکومت بھی پیچھے ہے۔ صوبائی حکومت اپنے گریبان میں جھانکے اور گورننس بہتر بنائے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا مشورہ، کہا نواز شریف، فضل الرحمان، مریم نواز نظام کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے۔ نون لیگ اور PB میں کچھ سنجیدہ لوگ ہیں جو نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، کاروباری سرگرمیوں کی مشروط اجازت دینے پر غور۔ شاپنگ پلازا، تجارتی مارکیٹوں میں بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم شروع کی جائے گی۔ کورونا ویکسینیشن 100% ہونے پر کاروباری سرگرمیوں کو مرحلہ وار بحال کیا جائے گا۔ کراچی میں رواں ماہ 80% ویکسینیشن کا ہدف مقرر۔ وزیر اعظم اعلان کر دیں، ہم کراچی میں کاروبار کھلوا دیں گے۔ MQM پاکستان تاجروں کی حمایت میں میدان میں آ گئی۔ خالد مقبول صدیقی کی تاجر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا کراچی میں لاک ڈاؤن قومی مفاد میں نہیں، کاروبار بند کرنے سے کورونا ختم نہیں ہوگا۔ سابق سینئر نائب صدر کاٹی اور چیف ترجمان KBG فراز الرحمان نے اندرون سندھ کاروباری سرگرمیوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اندرون سندھ کو بند کرنا حکومت کا مقصد ہی نہیں، مجبوری میں سندھ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اصل مقصد تو کراچی کے تاجروں اور عوام کو پریشان کرنا اور بدلہ لینا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کی بگڑتی صورتحال، NCOC کی نئی پابندیوں کا نفاذ۔ مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی، ہفتے میں چھٹی 2 دن، انڈور ڈائننگ پھر بند۔ ٹرانسپورٹ اور دفاتر میں 50% کی پالیسی لاگو۔ پنجاب کے منتخب اضلاع میں لاک ڈاؤن نافذ۔ تفریحی مقامات، ثقافتی تہوار اور اجتماعات پر پابندی عائد۔ تحریک انصاف کے چودھری انوار الحق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور چودھری ریاض ڈپٹی اسپیکر منتخب۔ دونوں نے 32 ووٹ لیے۔ اپوزیشن کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور اور نثار عباسی 15 ووٹ حاصل کر سکے۔ اسمبلی کے 50 نو منتخب ارکان نے بھی حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان کل متوقع۔ وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے ترین گروپ کے رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کو معاف کر دیا۔ اسٹیمپ پیپر پر صلح نامہ بھی تحریر کر دیا۔ کہا نذیر چوہان نے اپنی غلطی تسلیم اور بے بنیاد الزامات پر معذرت کر لی۔ دونوں کے درمیان صلح کرانے میں فیاض چوہان نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے وار تھم نہ سکے، ایک روز میں مزید 67 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 23,529 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق مختلف اسپتالوں میں 3,398 مریض تشویشناک حالت میں زیر علاج۔ سابق سینئر نائب صدر کاٹی اور چیف ترجمان KBG فراز الرحمان کا ملک بھر میں کورونا کیسز میں ایک بار پھر تیزی آنے پر تشویش کا اظہار۔ کہا کورونا وائرس سے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ ویکسین ہی واحد حل ہے۔ حکومت ایسے اقدامات اٹھائے جس سے کاروباری زندگی چلتی رہے۔ اگر سختی کرنی ہے تو SOPs پر عمل درآمد اور ویکسینیشن کے لیے کی جائے۔ کورونا کے شکار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طبیعت میں بہتری، آکسیجن سیچوریشن لیول نارمل ہو گیا، چاہیں تو گھر جا سکتے ہیں، ڈاکٹرز کا مشورہ۔ وزیر اعظم کی پولیو کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے اور وائرس سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت انسداد پولیو سے متعلق ورچوئل اجلاس۔ 6 ماہ کے دوران ملک بھر میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، وزیر اعظم کو بریفنگ۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے تاریخی مہنگائی کا مجرم وزیر اعظم کو قرار دے دیا۔ کہا ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی بڑھی، وزارت خزانہ جھوٹ بول رہی ہے۔ عوام آٹا، چاول، چینی، دودھ، سبزیاں نہیں کھا سکتے۔ عوام بجلی اور گیس کے بل دینے کے قابل بھی نہیں رہے۔ اسلام آباد میں مختلف واقعات میں 2 خواتین سمیت 3 افراد قتل۔ بنی گالہ میں میاں بیوی کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا۔ گوجرا میں کچرے کے ڈھیر سے خاتون کی تشدد زدہ لاش ملی۔ IMF نے رکن ممالک کے لیے $650 ارب کی فنڈنگ کا اعلان کر دیا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے فنڈنگ کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو IMF سے $2 ارب سے زائد ملنے کا امکان۔ ترقی پذیر اور غریب ممالک کو $275 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ غیر ملکی سیاح بھی پاکستان اور پاک فوج کے مداح نکلے۔ پاک فوج ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو سیکیورٹی سہولیات کی فراہمی میں پیش۔ اس کردو میں امریکی، برطانوی سیاحوں نے سیاحت کے فروغ کے اقدامات کو سراہا۔
مقبوضہ کشمیر میں ریاستی مظالم جاری، بانڈی پورہ میں قابض فوج نے مزید ایک کشمیری نوجوان شہید کر دیا۔ حریت کانفرنس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے 2 سال مکمل ہونے پر 5 اگست کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں نکیال کے قریبی گاؤں سے نوجوانوں نے نیاب نسل کا چیتا پکڑ لیا۔ شہریوں نے چیتے کے ساتھ تصاویر اور ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنائی۔ ملک کے مختلف حصوں میں مونسون کا اسپیل، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں بادلوں کا سائبان، ہلکی بارش نے موسم مزید دلکش بنا دیا۔ بلوچستان کے مختلف حصوں میں طوفانی بارشیں، 40 مکانات تباہ ہو گئے۔ اور ٹوکیو اولمپکس کا میلہ جاری، میڈلز کی دوڑ میں چین 32 گولڈ، 21 سلور اور 16 برانز میڈل کے ساتھ پہلی پوزیشن پر براجمان۔ امریکہ کا دوسرا اور میزبان جاپان کا تیسرا نمبر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ حکومت کا ہفتے میں 2 دن چھٹی اور کاروبار رات 8 بجے بند کرنے کا اعلان۔ بندشیں آج سے 31 اگست تک نافذ العمل رہیں گی۔ سربراہ NCOC اسد عمر اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ NCOC میں مکمل مشاورت کے بعد اہم فیصلے کرتے ہیں۔ کورونا وبا کے دوران ہم نے ٹارگیٹڈ فیصلے کیے، وزیر اعظم سے منظوری لے کر کچھ فیصلے کیے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ ہماری توجہ صرف لوگوں کی صحت پر نہیں، روزگار پر بھی ہے۔ وزیر اعظم نے پہلے دن کہا تھا سب کچھ بند نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کی صحت کے ساتھ روزگار پر بھی توجہ دینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن سے لوگوں کے روزگار پر بھی فرق پڑتا ہے۔ ملک میں کورونا کی حالیہ لہر میں مریضوں کی تعداد بڑھی ہے۔ ویکسینیشن مہم میں مزید تیزی لا رہے ہیں۔ ویکسینیشن بڑھے گی تو وبا پر کنٹرول میں مدد ملے گی، ویکسینیشن بڑھتی جائے گی تو بندشیں بھی کم ہوتی جائیں گی۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں ہیروئن بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ترجمان ASF کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ پر دوحہ جانے والے مسافر کے سامان سے 1 کلو سے زائد ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ ترجمان ASF کا بتانا ہے کہ ملزم طاہر PIA کی پرواز سے دوحہ جا رہا تھا اور اس نے ہیروئن اپنے سامان میں چھپا رکھی تھی۔ ASF اہلکاروں نے ملزم کو مزید کارروائی کے لیے انسداد منشیات فورس ANF کے حوالے کر دیا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آباد نے سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، سندھ حکومت نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کر کے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آباد نے اپنے بیان میں کہا کہ کورونا وائرس کی شدت سندھ میں زیادہ ہے۔ کورونا کا شکار سندھ کے شہری وفاق کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کر کے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن سے لوگوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سوچنا ہوگا کہ آخر کراچی میں کورونا کی شرح 30% تک پہنچی کیوں؟ وہ اس لیے کہ سندھ حکومت کورونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کرا سکی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ نور مقدم قتل کیس کے ملزم ظاہر جعفر کو پولیس مقابلے میں تو نہیں مروا سکتے، امید ہے ملزم کو سزائے موت ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اس کیس میں پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو پکڑ لیا ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نور مقدم کیس میں تمام شواہد جمع کیے، فورنزک بھی کرایا ہے۔ ملزم کو پولیس مقابلے میں تو مروا نہیں سکتا کیونکہ اتنا بڑا سوشل میڈیا ہے، اسلام آباد میں اتنی زیادہ ایکٹیو لیڈیز ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ملزم کے باپ اور ڈرائیور کو بھی اندر کیا ہے، جن سے ملزم کی بات ہوئی انہیں بھی اندر کیا ہے، پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا۔ فیصلہ عدالت کا ہے، شہادتیں پوری ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ ملزم کو سزائے موت ہوگی۔ کورونا کے وار تھم نہ سکے، پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے مزید 67 افراد انتقال کر گئے، 3500 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 49,798 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,582 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.19% رہی۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ دنیا کو کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,96,14,894 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 42,49,394 ہو گئی ہیں۔ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,52,59,979 مریض اسپتالوں میں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 91,585 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 18,01,05,521 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔
شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ ربع مالی سال 38.7 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہدف رکھا ہے۔ پاکستان میں موبائل کی تیاری شروع ہو گئی، تاہم اب ہم موٹر سائیکل بھی برآمد کریں گے۔ مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 30 جون تک ہماری گڈز ایکسپورٹس بڑھ کر 25.3 ارب ڈالر ہو گئی۔ جون میں 2.7 بلین ڈالر ایک ماہ کی ایکسپورٹ تھی۔ حکومت نے حکمت عملی کے تحت ایکسپورٹ بڑھائی ہے۔ پیمنٹ آف ریفنڈز جو سرکار نے ایکسپورٹرز کا اپنے پاس کئی سالوں سے رکھا تھا وہ واپس ہو گیا۔ ٹیرف ریشنلائزیشن کی اور خام مال پر ڈیوٹی کم کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایکسپورٹ کے رزلٹ اب بہتر آنے شروع ہو گئے۔ ایکسپورٹ میں سب سے زیادہ اضافہ آئی ٹی سیکٹر میں 47% ہوا۔ 10,000 موٹر سائیکل کے ٹارگٹ پاکستان آ چکے ہیں۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے میچ کے دوران پاکستانی مداح کی مایوسی کی حالت میں کھینچی گئی تصویر کو ہانگ کانگ کے میوزیم آف میمز کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بارے میں خود میم والے محمد سارم اختر نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر اپنے بیان میں بتایا کہ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں اس میوزیم میں موجود تمام میمز کو آویزاں کیا گیا۔ تاہم سارم نے ویڈیو ٹائم لائن کا وقت بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں میری مشہور زمانہ میم کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سارم اختر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تحریر کیا کہ میں ہانگ کانگ کے میوزیم آف میمز کا حصہ بن گیا۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں بی ٹی وی ہیلتھ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ماڈرنا ویکسین سے متعلق نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ ماڈرنا ویکسین عام شہریوں کو اور 16 سال سے زائد عمر کے طلبہ کو بھی لگائی جا سکتی ہے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ ماڈرنا ویکسین حاملہ خواتین کو بھی لگائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، جس میں اب تک 3 کروڑ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کے بیٹے آصف مہدی طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والد طویل عرصے سے شوگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ انہوں نے بتایا کہ والد آصف مہدی کا انتقال پھیپھڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ بیٹے کے مطابق آصف مہدی پھیپھڑوں کے انفیکشن کے باعث 9 دن سے آغا خان اسپتال میں زیر علاج تھے۔ بیٹے نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ روز طبیعت خراب ہونے پر انہیں وینٹیلیٹر پر بھی منتقل کیا گیا تھا۔ پاکستان کی سینئر اداکارہ دردانہ بٹ کی طبیعت شدید ناساز ہونے کے باعث انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اداکار خالد ملک نے انسٹاگرام پر صارفین کو اطلاع دی کہ دردانہ بٹ کی طبیعت سخت خراب ہے، جس کے بعد وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر موجود ہیں۔ خالد ملک کی جانب سے تمام مداحوں سے اداکارہ کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل بھی کی گئی ہے، تاہم اداکارہ کی طبیعت ناسازی کی وجہ واضح نہیں ہو سکی۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ اولمپکس میں بھارت کو ہاکی ایونٹ میں بیلجیم کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں بیلجیم نے بھارت کو ہاکی ایونٹ میں شکست سے دوچار کر دیا۔ اولمپکس میں جاری کھیلوں کے مقابلوں میں بھارت کو ہرانے کے بعد بیلجیم ہاکی ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بیلجیم نے سیمی فائنل میں بھارت کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ بنائی۔ ہاکی کا دوسرا سیمی فائنل جرمنی اور آسٹریلیا کے درمیان ہوگا۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے اوقات موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم رات کے اوقات میں کشمیر خطہ پوٹھوہار، بالائی وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ بدھ کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم ذوب، ذیلی خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔